اور इसके ऊपर दस्तखत सिर्फ पीटीआई के अरकान है। ये करारदाद की कापी भी है, इसके ऊपर सिर्फ दस्तखत पीटीआई के अरकान के हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान ऐवान में मौजूद थे, उनसे दस्तखत लेना इन्होंने गवारा नहीं किया। सियासी चालना चल रही इन्होंने। अब पीपल्स पार्टी मजीद दबाव में आ गई, मजीद दबाव में आ गई। उन्होंने कहा कि देखें ना कि जनाब, और फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की। जरताज गुल अली मोहम्मद खान है, उन्होंने अली मोहम्मद खान ने तो ये कहा कि हम जो है इस बिल के ऊपर जीडीए को भी एतमाद में लेंगे, पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेंगे इस करारदाद के ऊपर, और एमक्यूएम को भी एतमाद में लेंगे ताकि ये करारदाद जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर करवाई जाए। अब अगर करारदाद ये आती है ईवान में और पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट नहीं करती तो पीपल्स पार्टी तो जनाब फिर पीपल्स पार्टी खत्म शुद। फिर पीपल्स पार्टी के अवाम जो सिंध के अवाम हैं वो पहले ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दूसरा बड़ा नुक्ता उठा दिया, उसका मैं आपको आखिर में एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा ताकि आप वो बात देखें, बात जो हो वो पक्की हो, ठोस बात हम करते हैं, ऐसी हवाई बात नहीं करते। अली मोहम्मद खान ने बड़ा नुक्ता उठाया, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू, वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसका लुब्बे लबाब ये है, उन्होंने कहा कि सिंध में अगर पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है और नहरें नहीं बनने देना चाहती तो क्यों ऐवान सदर में जब सदर आसिफ जरदारी मौजूद था तो उसने इसकी मंजूरी क्यों दी, बताया जाए। वो इजलास जो उन्होंने चेयर किया था उसकी मंजूरी क्यों दी। और फिर एक सवाल भी पूछ लिया और उन्होंने कहा कि जब भी कोई अहम मामला होता है, जब भी ये पानी का मामला उठता है, जब भी ये नहरों वाला मामला शिद्दत इख्तियार करता है, आसिफ जरदारी बीमार क्यों हो जाते हैं, उनकी बीमारी का सबब क्या है, ये सवाल पूछा उन्होंने। तो इस सवाल का जवाब तो ज़ाहिर है फिर अब उनको देना पड़ेगा। तो इसका वो कि अभी देखें, मकसद जो भी हो, ये काम पीपल्स पार्टी का बनता था। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो कॉम्प्रेस जो है, जो कि जिनको ये पीपल्स पार्टी वाले तकरीबन अपने हाथों से बिल्कुल खत्म करके, सियासी तौर पर खत्म करके बैठ गए थे। जीडीए शीडीए भी फारग, सारे फारग, कॉम्प्रेस भी फारग। इस नहरों वाले मामले की वजह से पीपल्स पार्टी यकदम सिंध में जो है वो डाउन हुई है और ये कॉम्प्रेस जो है वो अब वहां पे अवाम जो है वो उनके साथ जगह जगह, गली गली, गांव तक ये जो एहतजाज है वो वहां पर जो है ये पहुंचा हुआ है। इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल क्या बन रही है, क्या चीजें चल रही हैं और क्या इनको जो है वो इस हवाले से सामने आ रहा है इनके। और इसका जवाब तो ज़ाहिर देना पड़ेगा, इस चीज का जवाब तो देना पड़ेगा ना जी, कि भाई ये अगर सदर ने मीटिंग की है और सदर ने कोई मंजूरी दी है तो फिर उसका वाज़े तौर पर बताया जाए। उसका जो वो पीपल्स पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि सदर मंजूरी दे ही नहीं सकता, मंजूरी का फोरम मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम है, तो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास अब प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जब बुलाएंगे तो फिर सिंध का मौका भी सुना जाएगा। लेकिन बात ये है कि ये जो मनसूबा है SIFC और ग्रीन इनिशिएटिव के तहत है, तो वो ग्रीन इनिशिएटिव और SIFC इसमें हमारे जो भाई लोग हैं वो उसमें शामिल हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये सब स्टेक होल्डर्स को एतबार में लेकर ये नहरों वाला मंसूबा बनाया गया। और फिर ये भी बात चल रही है, उन्होंने कहा बलूचिस्तान ने नहरें अपने दरियाओं से अपने हिस्से का जो पानी था उसमें कई बलूचिस्तान ने नहरें निकाली हैं, सिंध ने कई नहरें निकाली हैं, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, उस वक्त कोई नहीं बोला। अब बराबर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाल रहा है तो उसके ऊपर सिंध को एतराज़ क्यों है? पंजाब तो अपने हिस्से से निकाल रहा है, ये पंजाब का मौक़िफ़, वो कहते हैं हम तो अपने हिस्से का एक बूंद पानी जो है वो किसी को जो है वो नहीं देंगे, ये उनका मौक़िफ़ है पंजाब हुकूमत का। लेकिन ये बात वही है कि अगर ये मामला इतना सीरियस है, ये मामला इतना संजीदा नौइयत का है, ये मामला इतना जो है वो गहरी नौइयत का है, तो फिर जो है वो इस पीपल्स पार्टी बैक फुट पे जाने के बजाय अग्रेसिव होकर आने वाले दिनों में उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात बतानी पड़ेगी, इसका जवाब उनको आना चाहिए, इसका जवाब जो है वो उनको उनसे मांगा जाएगा कि क्या सदर साहब ने वाकई मंजूरी दी थी। और 4 अप्रैल को जब वो जलसा था, बरसी थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो आसिफ जरदारी साहब बीमार हो गए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अब तो वो रूबा सेहत हैं, बेटे उनके दुबई चले गए, ठीक है जी। तो अभी जिम्मेदारियां तो अंजाम दे रहे हैं बतौर सदर ममलकत, और उनका अभी मजीद कहा जा रहा है कि वो 1-2 दिनों में घर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनकी इलाज जो है वो चला। लेकिन ये जवाब तो उनसे मांगा जाएगा। और फिर बात आखिर में फिर वही कहूँ कि जब ये बिल, जब ये करारदाद आएगी और फिर इसके ऊपर पीपल्स पार्टी इसकी सपोर्ट करेगी, तो फिर नून लीग वाले क्या करेंगे? फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या होगा? क्या MQM सपोर्ट करेगी? क्या GDA सपोर्ट करेगी? क्या नून लीग सपोर्ट करेगी? क्या पीपल्स पार्टी खुद सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी, तो सियासी तौर पे फिर भी उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर वो करते हैं तो नून लीग के साथ उनका जो है वो बिगाड़ होगा। मामला सीरियस है।
تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی پہ سیاسی وار کیا ہے. اس کا وہ آپس کی میں ان کی ہو رہی ہے پی ٹی آئی والی, وہ چرخہ چل رہا ہے, اختلافات کا چرخہ چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے, گھوم رہا ہے, اس کی سپیڈ بھی 100 سے زیادہ ہو گئی ہے. لیکن بات دوسرا, انہوں نے اس کو اپنی لپیٹ میں, پی ٹی آئی والوں نے اس لپیٹ میں اس کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی لے لیا ہے. اور اب پیپلز پارٹی اس سے کس طرح بچتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. تاہم جو علی محمد خان نے آصف زرداری کے حوالے سے جو بات کہی, جو ان کی بیماری کے حوالے سے بات کی ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ دکھاتے اور سنواتے ہیں. فیصلہ پھر آپ خود کر لیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. صلی اللہ محمد و آل محمد. اس وقت ہم تحریک انصاف کی طرف سے ہم آئے ہیں. محترمہ زرداد کل صاحبہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں, ان کی قیادت میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ہم نے قرارداد جمع کی ہے. جو سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے اور جو کنال بنانے کی کوشش حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے, ہم اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو انصاف پہ چلانا چاہیے. بلوچ کو بلوچ کا حق ملنا چاہیے, پشتون کو پشتون کا حق ملنا چاہیے, اور سندھی کو اس کا حق ملنا چاہیے. جب سب کو اپنا اپنا حق ملے گا تو اس کے بعد ہی ہم سب بطور پاکستانی مضبوط وحدت کی طرف جا سکیں گے. اگر سندھی پانی کے ایشو پہ خوش نہیں ہے تو آپ کیسے ملک کو خوشحالی سے اور امن کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. تحریک انصاف کراچی کی, سندھ کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, اور اگر فارم 45 پہ فیصلے ہوتے تو آج سندھ میں بھی ہماری حکومت ہوتی. کراچی کی پورا کا پورا تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے. تو پانی کے اس مسئلے پہ ہم سندھی قوم کے ترجمان ہیں, سندھیوں کے ترجمان ہیں, بطور پاکستانی, بطور مسلمان, بطور سندھی. اور اس وقت ہم نے قرارداد جمع کی ہے کہ اس کو لگایا جائے, اس پہ ڈیبیٹ کی جائے اور اس کو پاس کیا جائے. اور جب تک 1992 کے ایکارڈ کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا, قانون اس پہ موجود ہے کہ 60 دن کے اندر اس پہ کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو, رپورٹ آئے اور اس پہ ایک فیصلہ ہو, سب سٹیک ہولڈرز کی کو اعتماد ملے گا. یہاں پہ اسلام آباد میں کوئی بیٹھ کے یا لاہور کے حکم پہ فیصلے نہیں ہوں گے. فیصلے ہوں گے نہ پنڈی کے حکم پہ, نہ لاہور, نہ اسلام آباد. فیصلے ہوں گے عوام کی مرضی سے. تحریک انصاف واحد پاکستان کی فیڈرل جماعت ہے, اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں انریسٹ ہے, سندھی اس پہ خوش نہیں ہیں, اور ہم اس مسئلے پہ اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی مضبوط کھڑے ہیں جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. زرداد صاحبہ بھی بات کریں گے. جی, ابھی اپنی پارٹی کی طرف سے عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے ایک ریزولوشن کرافٹ کی ہے. وہ ابھی میں نے, علی محمد خان نے اور احمد چٹا صاحب نے جا کے اسپیکر صاحب کو جمع کروائی ہے اسپیکر چیمبر میں. بیسک مقصد یہ ہے, باقی تو آپ کو علی محمد خان نے بتا دیا ہے, لیکن اس میں 2-3 اہم بڑے پوائنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو سی سی آئی ہے اس کی میٹنگ فوری بلائی جائے, تاکہ یہ جو پاکستان میں اس وقت پانی کے اوپر سیاست ہو رہی ہے یا پانی کا ہے, وہ اصل میں مسئلہ ہے. بیسک یہ کہ صبح کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. تو سی سی آئی کی ہم نے ایک میٹنگ کی, ہم لوگوں نے اس میں ریزولوشن میں کہا ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جو ارسا ہے اس کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن یا رپورٹ ہو جس میں یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں اصل میں کتنا پانی یا کتنے ریزروائر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, اور اس وقت وہ پورے پاکستان میں اس کی تقسیم کس لحاظ سے, جو رول ہے ارسا کے لحاظ سے جو صوبوں کا حق ہے, وہ رپورٹ ہمیں واٹر اویلیبلٹی کی دے دی جائے اور اس کے لحاظ صوبوں کی تقسیم کی جائے. تیسرا اس میں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سندھ کے نمائندے ہیں, جتنے بھی سندھ کے کسان ہیں, جتنے بھی سندھ کے ہمارے زمیندار ہیں, سب کے ساتھ بیٹھا جائے. جو ڈاؤن سٹریم میں آتے ہیں سب کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کی آواز سنی جائے, ان کی بات سنی جائے. جو سندھ کے لوگ ہیں, جو سندھ کے بھائی ہمارے, ان کی بات سنی جائے. کیونکہ دیکھیں, میری بات سنیں, سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کو فیڈریشن نے جوڑ کے رکھنا ہے, نہ کہ ان میں تقسیم پیدا کرنی ہے. پانی کا مسئلہ اس وقت بہت گمبھیر ہو چکا ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں جب میں کلائمیٹ چینج کی منسٹر تھی کہ 2005 میں پاکستان واٹر سکیرسٹی لائن پہلی کراس کر چکا ہے. آخری جنگ خدا نخواستہ پانی کے اوپر ہی ہونی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان ویسے ہی جل رہا ہے. بلوچستان میں دہشت گردی اس قدر ہو رہی ہے کہ کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. پنجاب میں جو اس وقت ان الیکٹڈ حکومت ہمارے سر کے اوپر سوار ہے, اس میں کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. سندھ کے اندر اس وقت پانی کا جو ہے یہ مسئلے کے اوپر سندھی جو ہے وہ سراپا ہمارے بھائی احتجاج کر رہے ہیں. فاٹا کے حالات اس وقت اس قدر مشکل ہے کہ پی کے کی حکومت کو چلنے نہیں دیا جا رہا, جو کہ حالانکہ سب سے عوامی حکومت کے پی کے کی ہے. ایسے میں ایک
پانی کا مسئلہ مزید میرے خیال میں مزید ٹینشن پیدا کرے گا، اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات کی جائے، سندھ کے زمینداروں سے، کسانوں سے، سٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، سب کی بات کو سننا چاہیے، اور پھر جو پانی کی تقسیم ہے ارسا کے لحاظ سے انڈیپینڈنٹ رپورٹ کے مطابق جتنا واٹر ریزروائر ہمارے پاس موجود ہے کسی کا حق بھی نہ کھایا جائے اور اس کو اس کے حساب سے پانی دینا چاہیے۔ اور ہماری خواہش یہ ہے، چونکہ آج ہم نے یہ ریزولوشن جمع کرا دی اسپیکر چیمبر میں، تو یہ کل کے ایجنڈا پہ یا پرسوں کے ایجنڈا پہ آنا چاہیے۔ عمر ایوب صاحب انشاءاللہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اس کے اوپر بات کریں گے، ہاؤس کو اوپن کر دیا جائے تاکہ ہمارے تمام بلوچستان کے، سندھ کے، پنجاب کے پی کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ اس کے اوپر اپنا کنسرن، سجیشن اور جو پاکستان کو آگے بہتری کی طرف لے کر جا سکے واٹر ریسورسز کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں، اور جو واٹر ریسورسز کے منسٹر ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کے بتائیں کہ اس کے اوپر جو اس وقت ٹینشن پاکستان میں پانی کے مسئلے کے اوپر چل رہی ہے کیا سلوشن انہوں نے اس بات کا نکالا ہے۔ شکریہ۔ زرداری صاحب عین وقت پہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ویسے اللہ ان کو شفا دے، میں ان کو دعا کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کو اللہ صحت دے، لیکن جیسے پانی کا مسئلہ ہے تو زرداری صاحب اسکرین سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ تو کیا وہ پانی بیچا زرداری صاحب نے پھر؟ صدر ہاؤس میں جو بیٹھا ہے اور جس کے دستخط سے سارا ہو رہا ہے، چیک کرے صدر کون ہے، اگر زرداری صاحب ہے تو پھر وہی ذمہ دار ہے۔